بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 4 سبجیکٹ اسلامیات۔ آج ہم پڑھائی کریں گے سبق نمبر 5 واقعہ شبی ابی طالب اور عام الحزن۔ شبی کا مطلب کیا ہے؟ گھاٹی، اور عام الحزن غم کا سال، یعنی کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اور آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئیں۔ نبوت کے چھٹے سال جب قریش مکہ کا وقت حبشہ سے ناکام لوٹا تو ان کو شدید غصہ آیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں افراد مکہ کے بہادر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ ان سب واقعات کے باعث کفار مکہ کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ترک نہیں کریں گے، ترک چھوڑ دینا، حمایت یعنی کہ ان کی نبوت کے 7ویں سال قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ترک نہیں کریں گے، اس وقت تک ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں معاہدہ تحریر کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ یہ مقاطع اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ قریش کے سرداروں نے باہمی اتفاق سے یہ تحریر لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی۔ ان حالات کو دیکھ کر ابو طالب اپنے تمام خاندان کو لے کر مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ شیب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی یا تنگ میدان کو کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ تمام بنو ہاشم کے لوگ اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے۔ صرف ابو لہب ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان کے بجائے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ کفار مکہ نے گھاٹی کی سخت ناکہ بندی کر دی تاکہ بنو ہاشم سے کوئی نہ مل سکے۔ خوراک کی کوئی چیز گھاٹی تک پہنچانا بہت مشکل تھا، چنانچہ کھانے پینے کی چیزوں کا جو ذخیرہ میسر تھا وہ آخر ختم ہو گیا۔ بچے بھوک سے بلکتے تو ان کے رونے کی آوازیں مکہ تک جاتی۔ مجبوری کے عالم میں لوگ درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں ابال کر کھاتے تھے۔ کبھی کبھی مکہ کے چند رحم دل لوگ کھانے پینے کی کچھ چیزیں گھاٹی میں بھجوا دیتے۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی غلہ بھجوایا کرتے تھے۔ اس گھاٹی میں تکلیف اور مصیبت کے 3 سال گزارنے پڑے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک یہ آزمائشیں برداشت کیں۔ آخر کار قریش کے کچھ نرم دل لوگوں نے اس ظالمانہ مقاطعہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ بائیکاٹ کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے اور اب اس میں صرف اللہ کا نام لکھا باقی رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب قریش کے پاس گئے اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ معاہدہ کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ تحریر منگوا کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ ہے تو مقاطعہ ختم، ورنہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جب معاہدے کی تحریر منگوا کر دیکھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل درست ثابت ہوئی اور اس طرح یہ مقاطعہ ختم ہوا جو نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک جاری رہا۔ اسٹوڈنٹ، یہ کویسچن ہے، مقاطعہ کتنے سال تک جاری رہا؟ مقاطعہ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا یہ ہم اس پیراگراف میں دیکھیں گے۔ حضرت ابو طالب کب فوت ہوئے اور حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوا یہ بھی ہم اس پیراگراف میں دیکھیں گے۔ حکیم بن حزام کون تھے؟ تو یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ بائیکاٹ کی تحریر کیسے ختم ہوئی؟ بائیکاٹ کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی۔ نیکسٹ ہے، شیب ابی طالب سے باہر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہرے صدمے برداشت کرنے پڑے۔ مقاطعہ قریش کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب وفات پا گئے اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال پر بہت غمگین ہوئے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے پر مزید دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ایذا پہنچانے لگے۔ اللہ حافظ۔